اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ چوتھا پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر۔ یاد رہے کہ ایک وہابی قاری صہیب احمد میر محمدی کے ویڈیو کلپ کے حوالے سے بات شروع ہوئی کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ عشق کا لفظ پاکیزہ نہیں ہے کیونکہ یہ ماں اور بہن کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ پہلا پروگرام بھی آپ نے سن لیا، دوسرا بھی سن لیا، تیسرا بھی سن لیا، قرآن پاک سے آیات کے حوالے بھی آپ نے سن لیے۔ اب مزید آگے چلتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ جی کہ لفظ حب محبت کے لیے ہے، اور قاری صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ محب رسول ہیں، تو بات یہ آپ کو بتا دی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ حب کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، حب کا لفظ عورتوں اور بیٹوں کے اور دیگر چیزوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر سورہ یوسف کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دیا گیا فتح عن نفسہ قد شغفہا حبا، تو یہ معاذ اللہ زنا و گناہ کے حوالے سے بھی قرآن میں وہی لفظ ارشاد فرمایا گیا، استعمال فرمایا گیا۔ تو پچھلے 3 پروگراموں کا خلاصہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ محض لفظ کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ترجمہ کرتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ کس ذات کے حوالے سے بولا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کی ذات ہے تو تصور کچھ اور ہوگا، ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ عورتیں اور بچے ہیں تو تصور کچھ اور ہوگا۔ زنا و گناہ کا تصور ہے تو ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن یہ تو بات طے ہے کہ لفظ حب اللہ کے لیے، عورتوں کے لیے، دیگر اشیاء کے لیے، حتیٰ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، یہی لفظ حب زنا و گناہ کے معاملے میں بھی قرآن پاک کی آیات کا حصہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ سیاق و سباق اور ذات کے حوالے سے ترجمہ ہوگا، ورنہ علمی بددیانتی ہوگی۔ اب آئیں آگے بڑھیں اور سنیں کہ قرآن پاک میں محبت کا لفظ اور کہاں کہاں پہ نظر آتا ہے۔ سورہ یوسف ہی کا ذکر سن لیں، 12ویں سورت آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا۔ اب یہاں پہ لفظ الف زبر آ ہے زبر بے حب بے پیش بو، احبو، یہ احب وہی حب سے ہے یعنی محبت سے ہے، اور یہاں پہ بھائیوں اور باپ اور گھر والوں کی محبت کا ذکر اور لفظ احب حب سے۔ پھر اسی طرح اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں وہی جو واقعہ زلیخا کا بیان ہوا 12ویں سورت 30ویں آیت، جس میں قد شغفہا حبا کا بیان زنا اور گناہ کے تصور کے اس معاملے میں بیان کیا گیا، اسی کے آگے چل کے آیت نمبر 33 میں سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان یوں تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ کس کام کی طرف وہ بلاتی تھیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور فرمایا کیا جا رہا ہے، الفاظ پہ غور کریں، قال رب السجن احب۔ اب سجن عربی میں جیل کو کہتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں، اور احب محبت سے ہے۔ اب حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ مجھے جس کام کی طرف بلاتی ہیں اس سے مجھے جیل زیادہ پیاری ہے، مجھے جیل سے محبت ہے۔ تو محبت کا لفظ جیل کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا۔ جی اب آگے اور مزید سنیں، سورہ توبہ 9ویں سورت 24ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آگے مزید عربی ہے لیکن آپ اردو ترجمہ سن لیں۔
تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ تھا ترجمہ 9ویں سورت 24ویں آیت کا۔ اب یہاں پہ بھی آپ غور فرمائیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، یہاں پہ بھی احب، محبت کا لفظ کن چیزوں کے لیے ہے؟ دنیاوی چیزوں کے لیے ہے، اور یاد رہے کہ محبت کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے۔ تو پھر بات وہی ہوگی کہ جو لفظ جس ذات، جس بات، جس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا اسی کا تصور ذہن میں جاگے گا۔ لہٰذا یہ صرف اتنی بات کہہ دینا کہ اردو اور انگریزی زبان کا عشق یا لو قرآن میں نہیں ملتا تو یہ تو بے تکی بات ہے۔ پھر آگے بڑھیں کہ کیا محبت کا لفظ اور چیزوں کے لیے بھی ہے؟ پھر آپ سماعت فرمائیں 89 نمبر سورت آیت نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، یہاں پہ تحبون بھی محبت سے ہے، حبا یہ بھی محبت سے ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اب یہ مال کی محبت کا ذکر بھی آ گیا۔ لفظ وہی ہے جو حبًا للہ ارشاد فرمایا گیا، وہی یہاں مال کے حوالے سے ہے۔ پھر سورت نمبر 76 آیت نمبر 8 فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ تو طعام علی حبہ، یہاں پہ بھی حب کا لفظ ہے، محبت کا لفظ ہے۔ کس معنوں میں؟ کہ مسلمان یا مومن یتیم اور مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو محبت کا لفظ قرآن پاک میں کئی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک دلچسپ آیت وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے گھوڑوں کی وہ گردنوں پہ ہاتھ پھیرا، ان کی پنڈلیوں کو دیکھا، گھوڑوں کی تعریف بیان فرمائی، تو وہ بھی آیت آپ سن لیں کہ 38 نمبر سورہ صاد اور 32 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ اب یہ انتہائی دلچسپ آیت ہے۔ محبت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو چکا قرآن پاک میں، یہ آپ سن چکے ہیں، لیکن اس آیت میں آپ پھر غور فرمائیں فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ ایک غیر اللہ کی محبت کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے، کس لیے؟ عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کے لیے۔ واہ کیا کمال ہے کہ غیر اللہ کی محبت پسند ہے، احببت حب الخیر، کس لیے؟ عن ذکر ربی، رب کے ذکر کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب قاری صاحب آپ یہاں آپ نجدی توحید اور نجدی عقیدہ شرک اور نجدی عقیدہ بدعت کے تصورات کو ذرا اس آیت کے حوالے سے تو بیان فرمائیں، جہاں پہ ایک اللہ کے نبی غیر اللہ کی محبت کو اللہ کے ذکر کے لیے پسند کرتے ہیں، تو کہاں جاتی ہے آپ کی نجدی توحید؟ اور پھر بار بار یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان سارے ہزارہا سال پرانے واقعات کو قرآن پاک میں تا قیامت دوبارہ سے بتا دیا جانا، ان بھولے بسرے واقعات کو پھر سے یاد دلایا جانا
کیا یہ بے معنی باتیں ہیں؟ بے معنی بات صرف وہ ہے آپ کی کہ جس میں آپ نے کہا کہ عشق پاکیزہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں اور بہن کے لیے نہیں بولا جاتا۔ تو آپ کی سب باتوں کا جواب ان 3-4 پروگراموں میں بیان کیا جا چکا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت 14 اور سورہ بقرہ کی آیت 165 کا مقابلہ و موازنہ بھی آپ کے ذمے ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 بھی آپ کے ذمے ہیں، اور مزید آپ نے سنا کہ 38ویں سورت 32 نمبر آیت میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ جملہ کہ جی محبت کا لفظ تو آپ ماں اور بہن کے لیے بولتے ہیں اور عشق کا لفظ نہیں بولتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں احببت حب الخیر عن ذکر ربی، وہ گھوڑوں کی محبت کو اللہ کے نبی اللہ کے ذکر کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ کس معنوں میں آپ قرآن کی تشریح و تعویل قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو دوبارہ اپنی ذرا ریکارڈنگ پہ قاری صاحب غور فرما لیں، یہ ہماری بار بار گزارش ہے۔ اچھا جی، تو احببت حب الخیر گھوڑوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر سن لیا۔ تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں محبت کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعے کے لیے استعمال ہوا، پھر گھوڑوں کے لیے، پھر مال کے لیے، پھر زنا کے واقعے میں، پھر سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے، پھر نشان لگے ہوئے گھوڑوں کے لیے، سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے، فصلوں کے لیے، جانوروں چوپایوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر زبان کے اپنے الفاظ ہیں، اپنے سیاق و سباق ہیں، اپنی گرامر ہے۔ تو خدا را دوسری زبانوں کا لفظ اگر قرآن میں نہیں ملتا، لو کا لفظ اگر انگریزی زبان کا لفظ ہے اور وہ قرآن میں نہیں ملتا، تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے آپ کی طرف سے، یہ تو محض وسوسہ ہے، محض فتنہ ہے۔ تو خدا را اس فتنے سے، اس وسوسے سے باز آ جائیں۔ اچھا جی، اب جب آپ قرآن پاک کی اتنی زیادہ آیات سن چکے ہیں کہ جس میں محبت کا ذکر اللہ کے لیے بھی ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی ہے، تو اس پروگرام سے اب اگلے پروگرام کی طرف جانے کے لیے یہ بیان کرتے چلیں کہ محبت کا لفظ قرآن پاک میں المودہ کی صورت میں بھی بیان کیا گیا۔ 42 نمبر صورت آیت نمبر 23 میں قرابت کی محبت کو المودہ کے نام سے بیان کیا گیا، یعنی المودہ کا لفظ بھی محبت کے معنوں میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے الودود، تو اس ودود کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور 11ویں صورت سورہ ہود آیت نمبر 90، اس میں ارشاد ہے ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اب لفظ ودود کا ترجمہ فرینڈلی بھی ہے، دوست بھی ہے، اور دوستی کا تعلق اور تصور کیونکہ محبت سے ہے، اور ودود کا ترجمہ یہاں مترجم حضرات نے محبت والا کیا ہے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان ہے، محبت والا ہے۔ تو اب جناب قاری صاحب آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ محب رسول ہیں، یعنی آپ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ویسے تو کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا گیا، یہاں سورہ ہود آیت نمبر 90 میں فرمایا ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ الودود ہونے کی شان میں اپنے نام کو جب قرآن پاک میں ارشاد فرمائے تو الف اور لام کا بھی ذکر نہ فرمائے، یعنی اس سورہ ہود کی آیت 90 میں الودود نہیں فرمایا گیا بلکہ ودود فرمایا گیا۔ سنیں، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ تو اب رب ودود محبت والا اور آپ بھی محبت والے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اب پھر غور کریں کہ اللہ بھی محبت فرمائے
اور آپ مخلوق ہوتے ہوئے بھی محبت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے تو پھر وہ آپ کے اندر بھی آ گئی. تو یہ بات بھی آپ کے نجدی عقیدہ توحید سے متصادم ہے، متضاد ہے، برعکس ہے، الٹ ہے. کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی، اور یہاں پہ اللہ کا فرمان ہے ان ربی رحیم ودود، محبت سے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ محب رسول ہیں. تو پھر بات یہ ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شان بھی محبت ہے، محبت کرنا ہے، اور آپ مخلوق ہوتے ہوئے بھی محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ مان لیں کہ آپ کا جو 100 سالہ پچھلا دور تھا، آپ نے یہ جو تبلیغ کی 100 سال کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کو اپنے اس دعوی محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی پچھلی 100 سالہ تبلیغ غلط تھی، کیونکہ آپ محب رسول ہونے کے دعوے دار ہیں. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں رسول کی محبت ملے، ہمیں جنت میں رسول پاک کی قربت نصیب ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے اسی کلپ میں موجود ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ محبت اللہ بھی فرمائے اور محبت مخلوق بھی کرے، تو پھر آپ کا نجدی عقیدہ توحید اور اللہ کی صفات کا مخلوقات میں ہونا، یہ سارے معاملات اب آپ کی کورٹ میں ہیں. Now you have to reply all these points. اور اگر آپ ان کو کلیریفائی نہیں کریں گے تو حقیر کا پھر یہ نقطہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے نامکمل سچ بتایا جانا شمار کیا جائے گا، اور نامکمل سچ جو ہے وہ فتنہ ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں. اب بات تو یہ سچ ہے، بات تو بالکل سچ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور شیطان جو جن تھا وہ آگ سے بنا ہوا تھا. بات تو سچ تھی مگر فتنہ تھی. تو حکمت یہ بتا دی گئی کہ فتنہ ہمیشہ سچ کی آڑ میں ہوگا. تو محترم قاری صاحب، آپ نے یہ جو عشق کے حوالے سے فتنہ اور وسوسہ کھڑا کیا ہے، یہ قرآن پاک کی آیات سے متصادم ہے، یہ آپ کے اپنے نجدی عقیدہ توحید سے متصادم ہے، یہ آپ کے اپنے دعوی محبت سے متصادم ہے. تو جب یہ سارے تصادم اور یہ سارے تضادات موجود ہیں تو پھر جواب دینا اب آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ یہ مانا جائے گا کہ آپ کا یہ عشق والا نقطہ یہ محض وسوسہ ہے اور یہ محض فتنہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ کا فضل مزید تلاش کرنے کے لیے اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم.